بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم سرکاری ملازمین یا گورنمنٹ کے ملازمین جن کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے یا مرکزی حکومت میں وہ کام کرتے ہیں، ان سے ہم یہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ جب کسی سرکاری ملازم کو برطرف کر دیا جاتا ہے یا اس کی ٹرمینیشن ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے بیک بینیفٹس کا بحالی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے جو نقطہ اس وقت آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بیک بینیفٹس بحالی پر ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے۔ اس سلسلے میں ہماری جو سٹڈی رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹریبیونل یا کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی یا فیڈرل سروس ٹرائبونل یا پروونشل سروس ٹرائبونل، جنہیں پنجاب سروس ٹرائبونل کہتے ہیں، وہ کسی بندے کو آفٹر کمپلیشن آف آل فارمیلٹیز اس کی اپیل منظور کر لیتی ہے تو اور منظور کرنے کے بعد اس کے بیک بینیفٹس ریفیوز کر دیتی ہے تو اس کا قانونی کیا ایفیکٹ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ریزنز اگر نہیں دی گئی ہیں، ٹریبیونل نے اگر وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن، بغیر ریزن دیے، بغیر کسی وجہ کے اس کے بیک بینیفٹس انکار کر دیے ہیں یا اس کو نہیں دیے گئے ہیں تو اس کے خلاف ریمیڈی سپریم کورٹ میں لائی کرتی ہے، اور گورنمنٹ سرونٹ کو ہمیشہ ایسی صورت میں اپنے بیک بینیفٹس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ود ہولڈنگ آف بیک بینیفٹس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، ہم اس کو گورنمنٹ سرونٹ کو کیوں نہیں دیتے۔ تو ٹرائبونل مختلف انداز سے سوچتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپیل کا ٹرائل کنڈکٹ کرنا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ایپلیٹ اتھارٹی ہے اس کے پاس بہت سی ریزنز ہوتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ریزنز قانونی ہیں یا صرف اپنے ہی خیال سے اس کو انہوں نے ریفیوز کر دیا ہے۔ ایسی صورت میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ایک ملازم اپنی ٹرمینیشن یا ڈسمسل کے دوران کہیں اور ملازمت حاصل کر لیتا ہے، کہیں کوئی جاب کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ گین فلی ایمپلائڈ ہے۔ گین فلی ایمپلائڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس دوران میں، اس انٹریگنم پیریڈ میں، ٹرمینیشن اور ڈسمسل کے اور ری انسٹیٹمنٹ کے درمیان کا جو پیریڈ ہے، اگر اس میں وہ گین فل ہے، گین فلی ایمپلائڈ ہے، تو اس کو بیک بینیفٹ ایسی صورت میں نہیں دیے جا سکتے۔ ٹریبیونل اگر کسی بندے کو اس کی ٹرمینیشن کو، اس کے ڈسمسل کو اللیگل قرار دے دیتا ہے، وہ سارے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی کا آرڈر ہے، جو ایپلیٹ اتھارٹی کا آرڈر ہے، اگر دونوں کو جب وہ سکین کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کو غلط طور پر ٹرمینیٹ کیا گیا ہے یا ڈسمس کیا ہے، تو اس کو بحال کر دیتے ہیں اور اس کو بیک بینیفٹس جو ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں۔ سم ٹائم یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کبھی 80% بیک بینیفٹ دے دیتے ہیں، کبھی 30% بیک بینیفٹ دے دیتے ہیں۔ تو حالات کو دیکھتے ہوئے، کیس کے واقعات کو دیکھتے ہوئے، یہ بیک بینیفٹ کا جو وہ سلسلہ ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے، اگر فرض کرتے ہیں کوئی کرمنل کیس کسی گورنمنٹ سرونٹ پہ بن جاتا ہے، وہ کسی مشکل میں آ جاتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی ری انسٹیٹمنٹ کو انتظار کیا جائے یا اس کے کیس ختم ہونے کو انتظار کیا جائے، وہ اس کو ملازمت سے نکال دیتے ہیں۔ جب وہ کسی کرمنل کیس میں بری ہو جاتا ہے، وہ کرمنل کیس جس کا اس کی ملازمت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ روٹین میں کسی مقدمے میں آ جاتا ہے، یا اگر محلے میں کوئی لڑائی ہوتی ہے
تو اس کے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے دیگر لوگوں کے ساتھ اور وہ پرچے میں بری ہو جاتا ہے، ادھر اس کے امپلائر نے اسے ٹرمینیٹ کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جب بحال ہوگا تو اس کے تمام بینیفٹ جو ہیں وہ اور تنخواہیں اس کو دے دی جاتی ہیں۔ بعض صورتوں میں بینیفٹس کو ریٹرن کرنے کا آرڈر کر دیا جاتا ہے، بعض صورتوں میں وداؤٹ بینیفٹس اس کو ری انسٹیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بحال ہو جاتا ہے، اس کا اللیگل ٹرمینیشن قرار دے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کہا جاتا ہے کہ اسے جو بینیفٹ ملے ہیں وہ واپس کرے۔ تو سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹ ہیں، 2003 SCMR اور 1999 SCMR 1873 کہ یہ تمام رقم جو اس نے وصول کی ہے ملازمت سے فارغ ہوتے ہوئے وہ اس کو اقساط کی شکل میں واپس کرنی ہوں گی۔ تو یہ جو بیک بینیفٹس ہیں یہ ایک شخص کی ملازمت کا حاصل ہے، یہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو بیک بینیفٹ ملنے چاہیے۔ جب عدالت کسی کو اللیگل ڈکلیئر کر دیتی ہے ٹرمینیشن کو تو ایسی صورت میں اس کو تمام بینیفٹس ملنے چاہیے، اور بینیفٹس ایک ساتھ میں اگر اس نے وصول کر لیے ہیں تو وہ اسے ملنے چاہیے۔ ویورز ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دیگر ملازمین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو۔